كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، ایمان بہت ہی قیمتی اور انمول دولت اور نعمت ہے۔ دنیا کی ساری باقی نعمتیں، کیا مال، کیا اولاد اور کیا جان، یہ ساری نعمتیں مل کر بھی دولت ایمان کا وقعت اور قیمت میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی لذت و حلاوت جن لوگوں کو محسوس ہوتی ہے وہ اس دولت کی خاطر دولت دنیا، اولاد، یہاں تک کہ جان قربان کرنے کو بھی تیار نظر آتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی ایمان کی وجہ سے انسان دولت دنیا اور نعمت اخروی اور انعامات خداوندی کا حقدار بنتا ہے۔ ایمان کی بدولت ہی رب العالمین اہل ایمان کو دنیا میں کفر پر غلبہ عطا فرماتے ہیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں غلبے کا سارا دار و مدار اس بات پر رکھا گیا ہے کہ ایمان صحیح اور مضبوط ہو۔ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو امن و سلامتی کا ضامن ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ایمان کی وجہ سے ہی حقیقی امن نصیب ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر اور جس کی اساس پر اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ایمان ہے تو نماز قبول، ایمان ہے تو زکوٰۃ قبول، ایمان ہے تو صدقات قبول، ایمان ہے تو روزے قبول، ایمان ہے تو حج قبول، ایمان ہے تو فرض قبول، ایمان ہے تو نفل قبول،
حقوق اللہ ادا کرے یا حقوق العباد ادا کرے، رب العالمین کی بارگاہ میں سارے اعمال صالحہ تب قبول ہے جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ باتیں بیان ہوئی ہیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے، لیکن تب جب وہو محسن، وہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جو بندہ بھی عمل صالح کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، اسے بڑی ہی خوبصورت زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، لیکن وہاں بھی شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، خوبصورت اچھے اعمال والی زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہے جب ایمان کی دولت پہلے سے موجود ہو۔ ایک جگہ فرمایا فلا کفران لسعیہ، کہ ایمان کی دولت لے کر کوئی آیا اور نیک اعمال کی ایک بہت بڑی تعداد لے کر آیا تو اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے، ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ فلا کفران لسعیہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم یہی ایمان بنانے اور ایمان بچانے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بہت بڑی قیمتی اور انمول چیز ہے۔ آخرت کی ساری نجات ایمان کامل اور ایمان صحیح پر منحصر ہے۔ اس دنیا میں اس ایمان کی جانچ اور پرکھ جاری ہے۔ ایمان چیک کیا جاتا ہے یہاں، اور قدم قدم پر ایمان کا امتحان ہے۔ اور جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، چاروں طرف سے کفر کے عالمی ایجنٹ اور ان کے لوکل گماشتے ایمان پر حملہ آور ہے۔ آپ پوری دنیا کے حالات سامنے رکھیں، آپ کو یہ تحریک کہیں سے نہیں ملے گی کہ مسلمان نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ عالمی حالات سامنے رکھ کے دیکھیں، دنیا کے کسی کونے سے آپ کو یہ آواز نہیں سنائی دے گی کہ مسلمان روزہ رکھنا چھوڑ دے۔ ماضی اور حال کے ساری کفریہ تحریکیں جانچ کر دیکھ لے، کسی نے آج تک یہ مطالبہ نہیں کیا کہ مسلمان زکوٰۃ نہ دیا کرے، کوئی نہیں۔ لیکن پہلے بھی اور آج بھی جس بات پر خوب محنت ہے وہ ہے مسلمان کا ایمان، کہ اسے لرزایا جائے، یہ ڈول جائے اور اس میں کمزوری آ جائے۔ اور خود ان
ساری تحریکوں کا جو سرغنہ ہے شیطان، اس کی ساری محنت کا بھی نچوڑ یہی ہے کہ ایمان کی دولت سے مسلمانوں کو محروم کیا جائے، اور اس پر وہ انفرادی اور اجتماعی محنت کرتا ہے۔ انسان کی، مسلمان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، دلائل کی شکل و صورت میں ایسی چیزیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے جس سے ایمان کمزور ہو اور لرز جائے۔ اور یہ اعتراف کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں کہ بہت سے مسلمان بدقسمتی سے ان کا شکار بن چکے ہیں۔ تو اس لیے یقین کامل اور ایمان مستحکم کی ضرورت ہے۔ مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، ایسا ایمان جسے کوئی وسوسہ کمزور نہ کر سکے، ایسا ایمان جسے کوئی دھمکی کمزور نہ کر سکے، ایسا مضبوط ایمان کہ جسے کوئی لالچ لرزا نہ سکے، ایسے ایمان کی ضرورت ہے، اور اس کے قبر تک حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ شیطان آخری لمحے بھی وار کرتا ہے۔ اسی طرح کے ایمان تھے کچھ لوگوں کے، چند لمحے ایمان لائے اور پھر کتنا مضبوط ایمان، کتنا طاقتور ایمان اور کتنا غیر متزلزل ایمان کہ فرعون دھمکیوں پہ اترا ہوا ہے، لیکن ان کے ایمان میں لرزش نہیں دیکھ پا رہا۔ قرآن حکیم نے ذکر کیا، تھوڑا سا ترجمہ پڑھتے ہیں سورۃ طٰہٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کو سمجھانے گئے ہیں۔ قال جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ اپنے جادو کی بنیاد پر، یہ اس کا اپنا ذہن تھا، اپنے جادو کے بل بوتے پر ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ دنیا دار تھا نا، دنیا ہی اس کی سوچوں میں سمائی ہوئی تھی، اس کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہنے لگا ہم بھی اس جیسا جادو لائیں گے، مقابلہ کریں گے تیرا۔ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ، ایک دن مقرر کر لے ہمارے اور تمہارے درمیان، ایک وقت مقرر کرو، مقابلہ ہو جائے ذرا۔ نحن ولا انت مکانا سوا، آ جائیں گے ہم بھی اور ہمارے جادوگر بھی اور آپ بھی آ جائیں، مقابلہ ہو جائے ذرا۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ایک زیب و زینت کا دن، کوئی تہوار تھا ان کا، وہ مقرر کر لیا جائے اور صبح کے وقت سارا عوام ساری جمع ہو جائے، پورا انتظام، پورا اہتمام ہو گیا۔
فتولا فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، بات ہو گئی فرعون لگ گیا انتظامات میں، مقابلہ جو ٹھہر گیا تھا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹ تو نہ باندھو، یہ جو مجھے جادوگر کہہ رہے ہو یہ تو سراسر جھوٹ ہے۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، ورنہ ایک عذاب تمہیں ستیہ ناس کر کے رکھ دے گا تمہارا، ایسا نہ کرو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اور کوئی شک نہیں جس نے جھوٹ باندھا نقصان میں بھی وہی رہا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، فرعونی آپس میں جھگڑنے لگے اور چھپ کے مشورہ کرنے لگے، مقابلہ جو ٹھہر گیا تھا، دن مقرر ہو گیا، تاریخ طے پا گئی، آپس میں کہنے لگے ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم، دیکھو یہ دونوں جادوگر ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں، ان کا منصوبہ اور پروگرام یہ ہے کہ تمہیں نکالیں تمہارے ملک سے بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے، یہ وہ اپنی طرف سے کہتے تھے، کہاں پیغمبر اور کہاں جادو۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور ان کے پروگرام میں شامل ہے کہ یہ تمہیں اپنے قابو اور کنٹرول میں کر کے پہلے لوگوں کے راستے پر چلائیں، یہ تم سے تمہارا ملک چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں، یہ ان کا زاویہ نظر تھا، یہ ان کے سوچنے کا انداز تھا۔ فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، اچھا اپنا سارا زور لگا لو اور لگا کے پھر صفوں کے شکل میں آ جاؤ، پورے زور سے پروگرام بناؤ، انتظام کرو۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور آج کامیاب وہی ہوگا جو اوپر رہا، کہ جو جیت گیا وہی کامیاب، جس کا جادو سخت رہا، مضبوط رہا، وہ کامیاب ہو۔ آ گیا مقابلے کا دن۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن بتاتا ہے اس نے پورے مصر میں اعلان کروایا کہ جہاں جہاں کوئی جادوگر ہے وہ آ جائے فرعون کے پاس، مقابلہ ٹھہر گیا ہے، بڑے سے بڑا جادوگر اس نے اکٹھا کیا، ماہر سے ماہر جادوگر اکٹھا کیا، آ گیا مقابلے کا دن۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، دربار سج گیا، عوام بیٹھ گئی نظارہ کرنے کے لیے اسٹیڈیم میں۔ فرعون کے ہائر کیے ہوئے جادوگر جناب موسیٰ سے کہنے لگے جناب
ابتدا ہم کریں یا آپ کریں گے؟ دکھائیں جی آپ اپنا کمال، یا ہمیں کہیں ہم شروع کریں؟ قال بل القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کرو ابتدا تم ہی، شروع کرو کام اپنا، کڈو جڑے سپ ہے جے کڈنے جے، پنجابی کہتے ہیں جڑے سپ کڈنے جے کڈو۔ قال بل القوا، فرمایا ہم نہیں ابتدا کریں گے بلکہ تم شروع کرو، ڈالو رسیاں جو بھی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا، جو منتر جنتر پڑھنے تھے وہ کر دیے۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جو بھی انہوں نے کو پھونکنا تھا، دم درود و جنتر منتر کرنا تھا نا، انہوں نے کر دیا۔ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آنے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں، اور لوگوں کو بھی تھی وہ لاٹھیاں، تھی وہ رسیاں، لیکن وہ ایسے رینگنے لگیں، چلنے لگیں، دوڑنے لگیں۔ ایک دفعہ تو تالیاں بجی ہوں گی کہ کمال نہیں ہو گیا، لکڑی کی رسیاں، لکڑی کی لاٹھیاں ہیں اور چلنے لگی ہیں، اور رسیاں بھی چل رہی ہیں، جان پڑ گئی ہے ان میں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دل میں خوف محسوس فرمایا، کیونکہ آپ کے پاس تو یہ چیز تھی نہیں، پیغمبر کہاں اور جادو کہاں۔ لیکن جب ایک دفعہ ظاہری آنکھ سے نظر آ رہی تھی ہر چیز دوڑتی، چلتی پھرتی، حرکت کرتی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی خوف کی ایک لہر اٹھی۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ہم نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، آپ ہی غالب آئیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرائیے نہ میرے پیغمبر۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور جو آپ کے ہاتھ میں دائنے مقدس اور بابرکت ہاتھ میں ہے، اسے نیچے رکھیے۔ آپ بھی لاٹھی تھی نا آپ کے پاس، اس کا تذکرہ بھی اسی صورت میں ہے۔ اللہ پوچھتے ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ نے ایک دفعہ پوچھا کہ میرے پیغمبر یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، عرض کی یہ میری لاٹھی ہے، اتوکا بہا، کبھی کبھی اس پر میں ٹیک لگا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں بھیڑوں کو اس کے ذریعے ہانکتا ہوں۔ یہ وہی لاٹھی تھی۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی زمین پر رکھی، تلقف ما صنعوا، وہ نگلنے لگی ان کے سارے سانپوں کو، جتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سانپ تھے نا، وہ ان کو نگلنے لگی، کھانے لگی۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بھی کر رکھا تھا ایک جادوگر کا مکر تھا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیے، جادو میں بھی اثر اللہ کے حکم سے۔ یہ جو ہم
گلی گلی گھر گھر جھگڑا ڈال کے بیٹھے ہیں نا، اس نے مجھ پہ جادو کروا دیا، وہ جادو کرواتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، نہ جادوگر کے ہاتھ میں کچھ ہے اور نہ جادو کروانے والیوں کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ نفع نقصان کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ زہر اللہ نے نہیں بنایا، اثر کرتا ہے، وہ گولی ہے فائر والی، بندوق والی، وہ بھی اثر کرتی ہے۔ یہ لائٹ ہے، بجلی ہے، یہ بھی بندہ مار دیتی ہے۔ تو ان کو اب بندہ خدا سمجھ لے، اس سے علاوہ جادوگر کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ وہ خود اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نفع اللہ کے ہاتھ میں، ساری کائنات کے نقصان اللہ کے ہاتھ۔ نہ کوئی کسی کو نفع اللہ کی مرضی کے بغیر پہنچا سکتا ہے، نہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ اچھا، جیسے ہی وہ سانپ نکل لیے، اب وہ اصل جہاں سے بات ہم نے شروع کی ہے، جو آج سمجھنی ہے، وہ یہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے۔ منظر جب دیکھا نا اپنی شکست کا کہ ہم تو ہار گئے اور ہم بڑے زور لگا کے آئے تھے، بڑا انتظام کر کے آئے تھے، اور پتہ نہیں کتنی فیس طے ہوئی تھی فرعون کے ساتھ، اور اس نے تو چٹکی میں سارا کچھ ختم کر دیا۔ اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، ان کو یہ علم ہو گیا۔ فن والا بندہ سمجھتا ہے نا، فن کو، فن والا بندہ سمجھتا ہے کہ اگلے کے پاس کتنا فن ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، یہی وہ لمحہ تھا، ان کی کایا پلٹ گئی تھی، یہی وہ مرحلہ تھا جب وہ کفر سے ایمان میں آ گئے، یہی وہ ساعت اور گھڑی تھی جب وہ اندھیرے سے روشنی میں آئے۔ چند سیکنڈ پہلے کافر تھے، چند سیکنڈ بعد اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ شروع میں جو میں نے عرض کیا اس کے ساتھ ساری گفتگو ملا لیں کہ مضبوط ایمان ضروری ہے، اور دیکھیے ذرا پھر کتنا مضبوط ایمان ان کا بنا۔ قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، اعلان کر دیا کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون کی ربوبیت کا انکار کر دیا۔ اس نے جب دیکھا کہ بازی تو پلٹ گئی ہے، میں تو بڑے تم تراک سے ماہر جادوگر اکٹھے کر کے لایا تھا اور امید تھی کہ آج ہم جیتیں گے، یہ کیا ہوا؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون ان سے کہنے لگا مجھ سے پوچھا ہی نہیں اور ایمان لے آئے ہو، فیس میں نے دینی تھی، ہائر میں نے کیا تمہیں، بلایا میں نے تمہیں، رنگا رنگ کھانے میں نے تمہیں کھلائے، اور مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آئے ہو ان پر۔ کہنے لگا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو میچ فکسنگ ہے، یہ تو فکس میچ ہے،
جب ہار گیا نا، بازی پلٹ گئی، تو کہنے لگا یہ میچ فکس کیا ہے تم نے، فیس مجھ سے لی ہے اور ادھر ہو کے آئے ہو، میچ فکسنگ کی بات کر دی کہ یہ نورا کشتی ہے۔ کہنے لگا انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، ساری بات دیکھ کے میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تمہارا بڑا ہے اور اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ میچ فکسنگ کا الزام، لیکن ساتھ دھمکی دی، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، فیس مجھ سے لی اور ساتھ ان کا دیا، اور بازی ہار گئے، مجھے رسوا کر دیا، اس لیے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، اس طرف والا بازو اور اس طرف والا پاؤں کاٹوں گا، تاکہ بندہ کسی کام کا نہ رہے۔ یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے، ایک طرف والی دونوں چیزیں بھی چلی جائیں، کچھ نہ کچھ بندہ رہتا ہے، کچھ شکل صورت رہتی ہے، کسی کام کا ہوتا ہے، لیکن ایک طرف کی ٹانگ ایک طرف کا بازو چلا جائے تو وہ ناکارہ۔ لیکن اس نے تو اتنے تک بات نہیں نہ روکی، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور اس کے بعد کھجور کے تنے میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تمہیں پتہ چلے کہ سزا دینے میں کون سخت ہے۔ دولت بھی اس نے لگائی، فیسیں بھی دی، سب کچھ کیا، آخر میں دھمکی بھی دی۔ اور ہم نے کیا پڑھنا تھا کہ ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے، دیکھیے ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوا۔ اور یہاں میں یہ عرض کروں کہ اسلام کی جو ہے نا علم، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اس نے اس سزا پر عمل کیا تھا یا نہیں، البتہ تورات میں یہ لکھی ہوئی بات موجود ہے کہ اس نے اس پر عمل کیا تھا، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹے تھے اور ان اہل ایمان کو سولی پہ بھی لٹکایا تھا، لیکن ہمارا قرآن و حدیث اس سلسلے میں خاموش ہے۔ اب ایمان کی طاقت دیکھیے اور کتنا مضبوط ایمان ہونا چاہیے۔ میں ساری گفتگو اس ایک جملے کے لیے کر کے آیا ہوں، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، حضرت موسیٰ کے سچے ہونے کے جو دلائل، حضرت موسیٰ کے حق ہونے کے جو دلائل ہمارے پاس آئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اتنا تو ایمان ہونا چاہیے۔ قتل کی دھمکی ہے اور معذور کرنے کی دھمکی ہے، سامنے فرعون ہے اور چند لمحوں کا ایمان ہے، ایمان بھی چند لمحوں کا ہے، لیکن اس میں مضبوطی اتنی ہے کہ قتل کی دھمکی بھی کام نہیں کر رہی اور معذور ہونے کی دھمکی بھی کام نہیں کر رہی۔ اور کتنی جرأت سے فرمایا اسے، والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہمیں قسم ہے اس رب کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی، ایسا ایمان کہ جو تنہائی میں ڈول جائے۔ اب سوچئے کہ وہ کیسا ایمان، ایسا ایمان جو اجالے میں تو مضبوط ہو، اندھیرے میں ڈول جائے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ ایسا ایمان جو قرآن کو نہ سنے اور وسوسوں پر ڈول جائے، وہ وسوسہ ملحدین کا ہو،
یا ان کے گماشتوں کا ہو، ایک ایک وسوسے پہ جی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، مجھے تو اس کی تحقیق اچھی لگتی ہے۔ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ساری زندگی، قرآن کو ایک دفعہ بھی زندگی میں نہیں پڑھا، تو فلاں جو مذہبی سکالر ہے نا جی مجھے اس کی تحقیق بڑی مضبوط لگتی۔ تو ایسا ایمان نہیں جو اندھیروں میں ڈول جائے، وہ ایمان کیا ایمان؟ جو تنہائیوں میں لرز جائے ایمان، وہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان دیکھیے فرعون ہے سامنے، قتل کی دھمکیاں ہیں، معذوری کی دھمکیاں ہیں، اور تورات کا حوالہ میں نے دیا کہ اس نے عمل بھی کر دیا، لیکن اسے کہنے والے کتنی مضبوطی، جرت اور للکار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر گزر، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ بھی کر سکتا ہے اس دنیا کی زندگی میں ہی کر سکتا ہے نا، ہماری جان لے لے لیکن ہم ایمان سے ہاتھ دھونے والے نہیں، اس طرح اس کو للکارا۔ تو ایمان کی میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اور یہ اس لیے بھی عرض کی ہے کہ آگے ایک مہینہ آ رہا ہے جو سراسر عمل ہے، عمل ہی عمل ہے، روزہ عمل، تراویح عمل، صدقہ خیرات دینا ہے وہ بھی عمل، لیکن وہ سارے کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہے جب ایمان درست ہوا، اور اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنے نظریات اور اپنی سوچیں، اپنے عقائد قرآن اور سچی حدیث پر پیش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور کفر اور اسلام کی بڑی تیز اور گہری جنگ جاری ہے، پتہ نہیں کس نظریے سے بندے کا ایمان ڈول گیا ہو، لرز گیا ہو، بلکہ وہ کافر بن چکا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو اور کافر ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اعمال صالحہ سے بھرپور ایک مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے ایمان کامل کی تسلی کر لینی چاہیے، اور یہ ایسی چیز ہے قرآن مجید کی جو آیت خطبہ میں پڑھی 14ویں سپارے کی پہلی لائن ہے، وہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن کافروں میں ایک ہی سوچ چلے گی کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہو چکے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آج جنت کے سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، تو وہ خواہش نہیں کریں گے کہ کاش ہم ڈالروں سے مالا مال ہوتے، وہ یہ خواہش نہیں کریں گے کہ کاش ہم کوٹھیوں کاروں سے مالا مال ہوتے، جس کو آج سب کچھ سمجھا جا رہا ہے ان کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ وہ خواہش نہیں کریں گے کہ دنیا میں اور آج بھی ہم مال و دولت سے مالا مال ہوتے، ان کی آرزو اور تمنا بلکہ حسرت ہوگی تو یہی ہوگی کہ لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے، کاش ہم بھی آج وہ دولت لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے جس دولت کی بدولت جنت مل رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محنت کا نچوڑ اور خلاصہ اور متمع یہی تھا کہ لوگوں کے ایمان صحیح بھی ہوں، مضبوط بھی ہوں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو تفصیل سے بیان کرنا تو ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس محنت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ تو انہی پر بات ختم کرتے ہیں، ارشاد رسول پر، تاکہ ساری گفتگو بابرکت ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایمان وغیرہ کی ساری باتیں بتاتے تھے نا کہ اس طرح ایمان مضبوط کرو، اس طرح ایمان مضبوط کرو، وہاں ایک طریقہ یہ بھی تھا ایمان کے صحیح کرنے کا کہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔
تو دو دعائیں عربی میں یاد ہو جائے تو بہت بہتر ہے، اور اگر اپنی زبان میں بھی کرنی ہو تو کر لیا کیجئے، میں ترجمہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں۔ ایک دعا یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ عرض کیا کرتے تھے بارگاہ ذوالجلال میں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ میرے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں کہ لا یرتد، جو ڈولے نہ، جو ڈگمگائے نہ، کامل مضبوط، با ایمانا با یقینا صادقا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد و یقینا صادقا۔ ایک یہ تھی دعا، یاد کر لیجئے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ بڑا ہی خطرناک دور چل رہا ہے، خصوصاً ایمان پر حملہ آور ہے پوری دنیا کفر۔ اور دوسری دعا مبارک یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم ایمان انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ میرے اللہ میں آپ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ جو میرے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ اللہم انی اسألک ایمانی یباشر قلبی، کہ ایسے ایمان کا سوال ہے میرے اللہ کہ جو میرے دل کی گہرائیوں میں، اتھا گہرائیوں میں چلا جائے، میرے رگ رگ میں سما جائے، دنیا کا کوئی وسوسہ، کوئی حرفہ، کوئی دھمکی، کوئی لالچ اس ایمان کو ڈگمگا نہ سکے، ایسے ایمان سے مجھے نوازیے۔ اور یہ ایمان پھر قبر تک لے جانا بھی ضروری ہے، اور پھر میدان حشر میں اس کی آپ ویلیو اور قیمت دیکھیں گے کہ کتنی قیمت ہے۔ اور اس کے بغیر جو اعمال ہوتے ہیں، قرآن حکیم نے فیصلہ کیا، والذین کفروا اعمالہم کسراب، ایمان نہیں، اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، ایمان نہیں، سچائی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، ایمانداری ہے، امانت داری ہے، خوش اخلاق ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اعمالہم کسراب، ان کے یہ سارے اعمال جو بن ایمان کے ہیں، بغیر ایمان کے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ایک ریت ہے کہ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ چمکتی ہوئی ریت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بڑی خوش اخلاقی والی زندگی گزری، بلکہ میں اپنے اس مسلمانوں کے سارے جو فرقے ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، بڑی نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا عمرے ادا کرتا ہے، بڑے صدقے، بڑے خیرات کرتا ہے، ایمان ہے ہی نہیں تھا، شرک اندر سمایا اور سمویا ہوا تھا، تو اس کی حالت بھی یہی ہونی ہے۔ کسی عمل کی کوئی قدردانی نہیں ہونی اگر ایمان میں گڑبڑ ہوئی۔ رب العالمین ہمیں ایمان کامل اور اعمال صالحہ والی زندگی، اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت والی زندگی نصیب فرمائے۔